میرا اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر میرا اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب سے فرماتے ہیں میرے محبوب ان قرآن کے سامعین کو حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ سناؤ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا، تو دوسرا کہنے لگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو متقین سے قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ اب حضرت یہ ڈیٹیل آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، صرف عنوان کے ساتھ لے کر پڑھنے کے لیے تھوڑا سا اس میں اشارہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سلسلہ اللہ نے ابتداً یہ رکھا کہ ایک حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی، تو ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا، یعنی یہ ان کے لیے حرام نہیں تھا۔ تو ایک لڑکا اور لڑکی وہ جو ایک ہی حمل کے ہوتے ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام تھا۔ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل۔ قابیل زراعت کا کام کرتا تھا اور حابیل مال اور مویشی پالتا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ تو اب قانون کے مطابق جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ حابیل تو شادی کر سکتا تھا، لیکن قابیل یہ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ قابیل نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی بلکہ میں اسی اپنی بہن سے کہنے لگا میں اس سے شادی کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ قابیل نے انکار کیا، کہنے لگا جی میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے واضح طور پر کوئی نشانی نہ آ جائے۔ حالانکہ اس بدبخت کے لیے اتنا کافی تھا کہ نبی کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، لیکن جس وقت کوئی نبی کی ذات سے ٹکرائے نا تو پھر اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا اچھا چلو اگر یہ بات ہے تو پھر تم ایسا کرو کہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کچھ قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوئی وہ سچا اور دوسرا جھوٹا۔ تو اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ وہی شخص نکاح کرے گا جس کی قربانی قبول ہو۔ حابیل نے بکری ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور قابیل نے گندم کا ڈھیر لگا دیا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا حضور کے آنے سے پہلے پچھلی امتوں میں ہر دور میں کہ جس وقت کوئی قربانی پیش کی جاتی تو وہ جو بھی جانور ہوتا مال ہوتا وہ قربانی اکیلے نہیں ہو سکتی تھی۔ کم آن پلیز، اس قربانی پیش کرنے کے لیے مست اور لازم ہوتا کہ اس امت کا نبی پاس کھڑا ہو اور اس نبی کے سامنے وہ قربانی رکھی جائے۔ اب جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی آسمان سے ایک سفید آگ اترتی اور اس چیز کو کھا جاتی، یعنی ختم کر دیتی اور جلا دیتی، ختم کر دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہونا ہوتی اس کی طرف وہ آگ نہ اترتی اور اس پر کوئی اثر نہ ہوتا، وہ چیز ادھر ہی پڑی رہتی۔ تو ظاہر ہے قبول ہے یا نہیں ہے، فیصلہ ظاہر ہے، واضح ہے۔ نیت میں فتور ہے پھر سامنے، مال میں کمزوری ہے پھر سامنے، کسی اور معاملے میں غلطی ہے پھر سامنے، آخرت کا معاملہ ہی نہیں ہے بھائی، آخرت کا معاملہ ہی نہیں ہے، معاملہ دنیا کا ہے۔ اب جب حابیل اور قابیل دونوں نے یہ قربانی کی
تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی بولیے قبول نہ ہوئی. چنانچہ قابیل حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اسی حسد میں آ کر اپنے سگے بھائی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو یہ دھرتی پہ جو پہلا قتل ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ لڑکی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. اور بنیاد کیا بنا؟ لڑکی. اب جس وقت وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو یعنی قابیل حابیل کو جب قتل کرنے لگا، نے کہا میرا ریزن، مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، میرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی قبول ہو گئی. دیٹس مین کہ تو اس لڑکی سے شادی کرے گا، میں نہیں کر سکتا. تو اب اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین. اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ قربانیاں قبول کرنے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی متقین لوگوں سے یہ قربانیاں قبول فرماتا ہے. تو یہاں سے قربانی کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے نبی کا دور ہے، پہلے نبی کی امت ہے، پہلے نبی کا زمانہ ہے، اور اس دور میں بھی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں. اور اس دور میں بھی دونوں قسم کی قربانی ہے، جان کی بھی یعنی جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، اور مال کی بھی یعنی کہ گندم وغیرہ رکھی جا رہی ہے.